مٹھائی کاہن کی، یہ جو غیب کی خبریں دینے والا کاہن ہے یا پالسٹ ہے یا قرآن سے حساب کتاب نکالنے والا یا لوٹا گھمانے والا شیطان، لوٹا چور پکڑا جاتا ہے، لوٹا پھرتے یا انگوٹھے پہ سیاہی لگاتے ہیں، نابالغ لڑکا ہے، نابالغ، بہت بالغ کیوں نہ دیکھے، او جنوں کا بادشاہ آ گیا ہے، نظر آ رہا ہے، جی آ رہا ہے، اچھا تاج بھی پہنا ہوا ہے، اچھا یہ فلانے کی کھوتی کدھر ہے، وہ کراچی ایئرپورٹ پہ پہنچی ہوئی ہے، یہ انگوٹھے میں سے یہی شیطان ہے کاہن، اور یہی نجومی ہو، پالسٹ ہو، عراف ہو، یا وہ طوطے والی سرکار ہو، جو پنڈی راجہ بازار جاؤ تو جو پل ہے اس پہ دو طوطے والے بیٹھے ہوتے ہیں لوگوں کی قسمتیں بتانے کے لیے، اور تیری قسمت کا ستارہ گردش میں ہے، خود ایسا ابلیس ہے کہ پورا وجود ہی اس کا گردش میں ہے، طوطا پکڑ کے ابلیس بیٹھا ہے، تو یہ قسمتیں معلوم کرنے والے یہ سارے اسی حکم میں ہیں۔ دیکھو بخاری شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا من اتا کاہنا قال موسیٰ فی حدیثہ فصدقہ بما یقول، تو پھر اس کاہن کے پاس آیا غیب کی خبریں بتانے والا، بے ای طریق کانا، کہے جنات کے ذریعے، کہے معقلین کے ذریعے، کہے جناب میرے فلاں یہ رمل کے ذریعے یا کوئی کسی اور طریقے پر، یہ کیا کہ عطا امراتن، فرمایا فصدقہ، اور اس نے تصدیق کی، آگے فقد برئ مما انزل علی محمد، وہ پورے قرآن کا منکر ہے، پورے قرآن کا منکر مسلمان ہو گیا نا، آخری جملہ میں نے پڑھے، پورے قرآن کا منکر بریا، وہ بری ہے، مما انزل علی محمد، ابو داؤد ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس حوالہ لکھا ہے شارحین حدیث کا، یہ جو حدیث ہے کاہن کو بھی شامل ہے، عراف، عراف وہ جو تلی دیکھ کر لکیریں دیکھ کے قسمت کا فیصلہ، یا رمل والی تختیاں، یا اور بے ائے طریقے بڑے حساب کتابیں، فسد یہ وہ بھی شامل ہے، منجم نجومی بشرا بی بی وہ بھی شامل ہے، اور ان کے پاس آنا حرام بے اجماع المسلمین، ایسے لوگوں کے پاس جانا کیا ہے، بولو حرام، حرام، ایک دو مولوی کی بات ہے یا بے اجماع المسلمین، اجماع المسلمین، لأنہم یتکلمون بمغیبات، اس لیے کہ وہ غیب کی خبروں کے ساتھ بولتے ہیں، کبھی وہ تکا لگ جاتا ہے تو اس سے فتنہ ابھرتا ہے، کیونکہ وہ شریعت کی تلبیس کرتے ہیں۔ شکر ہے یہ لمحات التنقیح ہے، ہاں شرح مشکات اس کی عبارت ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من اتا عرافا فسألہ عن شیء، جو کسی ایسے چبل ملا کے پاس آیا یا عراف وہ حساب کتاب کرنے والے کے پاس آیا، نہیں قبول ہوگی نماز 40 رات کی، صرف آیا ہے جی، اگر تصدیق کی تو پکا کافر ہے، صرف چسکا لے رہا ہے کہ چلو بابے کو بھی چیک کریں، بابا کیا کہتا ہے، بابے کو چسکا ہے، طالب علم جا رہے ہوتے ہیں، بابا بیٹھا ہوتا ہے تو ان کو پھر چلو بابا ہتھیلی دیکھ میری شادی 1 ہے کہ 2 ہے، کتنی ہے، تو یہ بھی چیک کراتے ہیں، تو یہ وہ ہے، ہاں بھائی، فرمایا اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا کہ اگر اس کی تصدیق کر دی، دوسری حدیث میں قد کفر بما انزل علی محمد، اور آگے مسلم کی حدیث ہے، مسلم عن زید بن خالد قال صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح بالحدیبیہ، آپ نے حدیبیہ کے مقام پر ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، اور آسمان پہ وہ اثر تھا، بارش ہوئی تھی، کانت من اللیل فلما انصرف، جب آپ مڑے اقبل علی الناس،
لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے. فقال هل تدرون ماذا قال ربكم, فرمایا پتہ ہے تمہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم, اس بات کا اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. قال اصبح من عبادی, اللہ نے فرمایا کچھ بندے میرے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور کچھ کافر ہیں. فاما من قال, جس نے کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتی, جس نے کہا اللہ کے فضل و رحمت سے بارش ہوئی تو وہ میرے ساتھ مومن ہے. اور جس نے کہا کافر بالکواکب, ستاروں کا منکر ہے. اور جس نے کہا ہمیں بارش ہوئی فلانا ستارہ فلانے برج میں تھا, فلانا سے اس ستارے کے برج میں ہونے کی وجہ سے بارش ہوئی, تو وہ آدمی کافر بھی و مؤمن بالکواکب بالکوکب, اس میرا منکر ہے اور ستاروں پہ ایمان رکھتا ہے. تو یہ جتنے توہمات منجم, نجومی, عراف اور غیب کی خبروں کے مختلف حساب کتاب, یہ طریقے جتنے بھی, چاہے وہ جنات کا بہانہ کرے, اور حتیٰ کہ البحر الرائق میں لکھا ہے ایک آدمی تمہیں کہتا ہے مال مسروق کا میں بتاتا ہوں کہاں پڑا ہے اور مجھے جن خبر دیتے ہیں, فرمایا تب بھی کافر ہے, کیونکہ جن غیب جانتے ہیں. نہیں جی, ہاں جن غیب جانتے تو حضرت سلیمان کے وہ ایسی سپیٹ میں رہ جاتے, کان سنتن کاملہ, حضرت سلیمان تو فوت ہو گئے تھے. اور جنوں کو قریب کھڑا ہوئے پیغمبر کا نہیں پتا, اور تیرے ہاں باقی ہے کہ جنات تمہیں گمراہ کرتے ہیں. کئی ازنا